سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا کاروان دمشق سے صحرا کی طرف اپنے راستے پر تھا۔ تھکے ہوئے مسافر فکر مند تھے کہ کہیں ڈاکو ان پر حملہ نہ کر دے۔ ان تجارتی راستوں پر ڈاکو حملہ آور ہو کر لوگوں کو قتل کر کے ان کا سامان لوٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ کاروان کے سردار نے لوگوں سے کہا، رکو، اونٹ تھک چکے ہیں، لہٰذا ہم کچھ دیر آرام کریں گے اور پھر سفر شروع کریں گے۔ سامان اتار کر کچھ لوگ تو سو گئے اور کچھ لوگوں نے کاروان کی سیکیورٹی کا کام سنبھال لیا۔ 34 سال کے شخص جس کی داڑھی کافی گھنی تھی، کاروان اور ارد گرد کا جائزہ لیا، ہمیشہ مسکراتے ہوئے جب وہ تنہا بھی ہوتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو۔ عثمان نے دیکھا کہ تمام چوکیدار جاگے ہوئے اور الرٹ ہیں، تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔ ہر کوئی جاگ جائے، ایک شخص اونچی آواز میں بھاگتا ہوا چلا رہا تھا، ان کے خواب میں کوئی بول رہا ہے، احمد نے مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ خوشی سے جاگے اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ ان کے ارد گرد کچھ خاص نہیں ہو رہا تھا۔ اونٹ جگالی کر رہے تھے، سیکیورٹی گارڈز کاروان کا پہرا دے رہے تھے اور باقی لوگ سو رہے تھے۔ عثمان سوچنے لگا، ان کے خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ احمد کون؟ کچھ ہی دیر بعد مسافر جاگ گئے، اونٹوں پر دوبارہ سامان لادا گیا اور کاروان اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ آخرکار ایک لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد کاروان مکہ پہنچا۔ جو سامان دمشق سے لایا گیا تھا بازار میں سجایا گیا اور جلد ہی بک بھی گیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اپنی سوچوں میں گم وہ شہر میں گھومنے نکل گئے۔ وہ کعبہ پہنچے اور وہاں کا طواف کیا، یہ روایت تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور غیر حاضری سے وہاں موجود دوسرے لوگوں کو دیکھا جو صحن میں موجود بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ ان کے عزیز دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دوست کو سلام کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ ہی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے تھے تاکہ انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور کہا، آؤ ان سے ملتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سے ان سے واقف تھے اور مکہ میں رہنے والے ہر شخص کی طرح ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے۔ ان کی امی پیارے نبی کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جڑواں بہن تھی۔ خوشی سے راضی ہوتے ہوئے دو دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے، جنہوں نے مسکراتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آپ کا حال احوال پوچھا اور پھر شفاف الفاظ میں بولے، اے عثمان، تم جنت پر یقین کر سکتے ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ مجھے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ان کے دل میں ایک مضبوط احساس پیدا ہوا۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر ایک بڑھتا ہوا جوش محسوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتے ہوئے ہر لفظ سے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے سچ پا لیا ہو۔ پیارے نبی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی سچائی اور خوبصورتی بیان کی اور پھر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، ایک دوسرے سے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔ اسی لمحے وہ راضی ہو چکے تھے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا جیسے آپ پھر سے پیدا ہوئے ہوں، ایسے جیسے آپ کے دل کو پر لگے ہوں۔ اس دن اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی۔ غصے میں پاگل ہوتے ہوئے حکام اپنے بھتیجے عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اسے آپ مل گئے تو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے آپ سے پوچھا، اے بھتیجے، میں نے سنا ہے تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس افواہ کی تصدیق کی تو وہ گونگا سا ہو گیا،
کچھ لمحے بعد اپنے ہونٹوں پر جبرن مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، اے عثمان، تم جانتے ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بیٹے کی طرح ہو، لیکن جو تم نے کیا ہے اس نے مجھے بہت افسردہ کیا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے کیا کہوں گا؟ آج کے بعد میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ سے اچھے سے بات کرتے ہوئے وہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنے پرانے دین پر واپس لے آئے، البتہ اپنے نئے عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس نے بہت کوشش کی، حکام آپ رضی اللہ عنہ کا ارادہ بدل نہ سکا۔ آخرکار وہ چلایا، اے بھتیجے، میں تمہارے مسلمان ہونے کے خلاف ہوں۔ تم نے ہمارے دین پر آنے سے انکار تو کر دیا ہے، پر میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے لایا جائے۔ حکام غضبناک ہو رہا تھا، اس کے اکلوتے بھتیجے نے اس کا انکار کیا تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ برداشت کر لیتا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور کچھ ہی لمحے بعد دوبارہ واپس آیا کہ اگر وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب نہ بدلا تو اس نے آپ کو زور سے پکڑا اور آپ کو باندھ دیا۔ وہ چلایا، تم نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس نئے دین کو قبول کر لیا ہے، یا تو اس کو چھوڑ دو ورنہ یہ رسیاں میں کبھی نہیں کھولوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب حکام آپ کو باندھ رہا تھا، انہوں نے اپنے چچا کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور آرام سے بولے، اللہ کی طرف سے نہ تو میں اس دین کو چھوڑوں گا اور نہ محمد کو۔ حکام نے جب یہ سنا تو وہ چلایا، میں بھی تمہیں یہاں بھوکا پیاسا رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بھی ایسا خیال نہیں آیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ حکام آپ پر تشدد کرنے لگا۔ اس نے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا اور باہر آگ لگا دی، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ کچھ عرصہ صبر کرتے ہوئے آخرکار عثمان رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اپنے بھتیجے کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر حکام اپنے ہوش میں آیا اور انہیں صحن میں لے کر آیا۔ آخرکار حکام کو احساس ہوا کہ عثمان کبھی بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب سے تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے حکام کی رسیاں کھول دیں اور وہاں سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد خوشی سے بھرپور جب آپ گھر آئے تو آپ کی امی نے آپ کا استقبال کیا۔ اروا جو آپ کا دروازے پر انتظار کر رہی تھی، عثمان، آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کی امی آپ سے کیا کہیں گی۔ ان کے چچا حکام کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے دین پر واپس آ جائے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اور اپنی ممتا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اروا بولی، اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس نہ آئے تو میں قسم کھاتی ہوں میں یہاں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے۔ نہ ہی وہ کھانا کھاؤں گی جو تم لاؤ گے اور نہ ہی وہ کپڑے پہنوں گی جو تم میرے لیے خریدو گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی امی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی وہ اللہ کی راہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور نہ اپنے دین کو۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر پختہ ارادہ دیکھتے ہوئے سمجھ گئیں کہ وہ اپنا نیا دین نہیں چھوڑے گا، البتہ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی اور بولیں، میں اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں اور تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک تم اپنا نیا دین نہ چھوڑ دو۔ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہوئے اروا نے وہ کیا جو کہا، اپنا سامان باندھا اور اپنی بہن کے گھر ہو لی۔ وہ سارا رستہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچتی رہیں۔ گھر چھوڑتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اداسی سے ان کو تھوڑی امید ملی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہمدرد انسان تھے، وہ کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتے تھے۔ اروا کو امید تھی کہ کچھ دنوں میں وہ آپ کو لینے آ جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ امی اداس نہ ہو، میں اپنے پرانے دین پر واپس آ جاؤں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ ان کی امی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، لیکن وہ اور بھی زیادہ پریشان تھے کہ ان کی امی نے انہیں نہیں سمجھا اور نہ اس خوبصورت دین کو قبول کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی امی واپس آئیں اور ان سے کہیں، میرے بیٹے، تم دین اسلام کو قبول کرنے پر حق پر ہو، مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی اس دین کو قبول کر لوں۔ کئی مہینے گزر گئے۔
اروا لوگوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی کہ شاید انہوں نے اپنا ارادہ اور دین بدل لیا ہو۔ ہر روز وہ کھڑکی پر بیٹھ جاتی اور ان کا انتظار کرتی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نہ آئے۔ ان کا عقیدہ اس قدر مضبوط تھا، کوئی بھی اسے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار اروا نے یہ بات سمجھ لی کہ ان کی ضد کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوگی اور وہ گھر واپس آ گئیں۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ چھوٹا سا کام جیسے بازار جانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ گھر سے نکلیں گے تو کیا صحیح سلامت واپس آئیں گے یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اس مصیبت کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے لیے مستقل دعائیں کر رہے تھے۔ وہ انہیں برداشت کی تلقین کرتے، لیکن ہر روز تشدد بڑھتا جاتا۔ ایک رات کچھ لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے ابسینہ کی طرف، جس کا بادشاہ ایک عقل مند انسان تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے نبی کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنی بیگم رقیہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ پیدل چل رہی تھیں۔ آپ اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، نبی لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ شخص ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں۔ ابسینہ میں وہ خیریت سے پہنچ گئے۔ وہاں ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور وہاں کے بادشاہ نے انہیں پناہ اور آزادی دی۔ اسی دوران رقیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رکھا۔ چھوٹے عبداللہ اپنے خاندان کے لیے خوشیوں کے سبب بنے، جو مستقل اپنے وطن سے دوری پر اداس تھے۔ مہاجر ہر دم اس انتظار میں تھے کہ مکہ سے کوئی خوشخبری آئے۔ آخرکار مکہ سے خوشخبری آئی۔ خوشی سے روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے جو انہوں نے سنا۔ کیا تم نے سنا؟ مکہ میں ہر کوئی مسلمان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کا شکر، کیا ہی خوشخبری ہے، اب ہمیں کوئی بھی مکہ جانے سے نہیں روک سکتا۔ مہاجروں نے اپنا سامان باندھا اور مکہ روانہ ہوئے۔ آنسوؤں کی جگہ اب ان کے چہروں پر خوشی تھی۔ جب وہ مکہ کے باہر پہنچے تو معلوم ہوا ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کچھ بھی نہیں بدلا، وہ خبر جھوٹی تھی۔ وہ سخت دل ابو جہل بھی ویسا ہی تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے اب عثمان رضی اللہ عنہ واپس جلاوطنی کی زندگی گزارنے ابسینہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شہر کو بہت یاد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک طاقتور دوست سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی درخواست کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے آپ کے دوست نے مکے والوں سے کہا، عثمان اور اس کے ساتھی اب میری حفاظت میں ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس وعدے کے ساتھ عثمان اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مسجد کی تعمیر کی، جس کی زمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدی۔ وہ مسجد مدینہ کے مسلمانوں کے لیے کافی بڑی تھی۔ کچھ ہی عرصہ میں مسلمانوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان فرمایا، جو کوئی بھی اس مسجد کو بڑا کرے گا اللہ اسے جنت سے نوازے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے اس مسجد کو بڑا کرنے دیجیے تاکہ جو بھی اس مسجد میں عبادت کرنا چاہے وہ اس کے لیے کافی ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد کی سب جگہ خرید لی اور اسے 40 گنا زیادہ بڑا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ہی آپ پر سورہ توبہ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ مدینے کے دن لمبے اور گرم تھے۔ بہت سے لوگ انگوروں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ اپنے کام کی بریک میں دھوپ میں پسینہ بہائے وہ پانی کی طرف بھاگتے تھے۔
اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن مدینے کا کھارا پانی وہی پی سکتا تھا جو بے حد پیاسا ہو۔ مدینے کا کھوتا ٹھنڈے پانی کا کنواں جس کا مالک ایک یہودی تھا وہ شہر کی حدود سے باہر تھا۔ اس کنویں کا مالک پانی بیچنے کے معاملے میں بددیانت مشہور تھا۔ لوگوں کو اپنے برتن پانی بھرنے سے پہلے اس پانی کی قیمت ادا کرنی ہوتی تھی۔ بہت سے غریب لوگ اس کا مہنگا پانی خرید ہی نہ پاتے اور انہیں شہر کا کھارا پانی پینا پڑتا۔ بعض اوقات لوگ اس کے پاس برتن لاتے تاکہ میٹھا پانی پی سکیں تو ان سے پوچھتا، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں، لیکن جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ یہودی انسان اپنا سر ہلاتے ہوئے بولتا تھا، نہیں، کنویں کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور آج کل بارش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر میں ہر کسی کو مفت کا پانی دے دوں گا تو میں اپنے لیے کیا رکھوں گا؟ بعد میں آنا جب تمہارے پاس پیسے ہوں۔ لوگ اس آدمی کے رویے سے بہت پریشان تھے کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے یہ سب بتایا تو آپ بہت اداس ہوئے کہ لوگوں کے پاس پینے کو میٹھا پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا، جو کوئی بھی اس کنویں کو خریدے گا اللہ اسے جنت سے نوازے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کنواں خریدنے کی پیشکش کی، جس پر اس نے اپنا کنواں بیچنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے زیادہ پیسوں کی آفر کروائی، جس پر وہ ایک شرط پر مان گیا اور بہت اچھے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھا پانی بیچوں گا، تم آدھا پانی بیچو گے اور کماؤ اور میں اپنا آدھا پانی بیچوں گا اور کماؤں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے اور دونوں نے باریاں مختص کر لیں۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ کنویں کا پانی استعمال کر سکتے تھے اور ایک دن وہ یہودی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا تو ہر کوئی بغیر پیسوں کے پانی کا استعمال کر سکتا تھا اور یہودی تاجر اپنے باری کے دن پیسوں کا پانی بیچتا تھا۔ ہر کوئی اس ترتیب سے خوش تھا، حتیٰ کہ یہودی لوگ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے دن کنویں پر آتے اور بغیر پیسوں کے پانی پیتے۔ کچھ عرصے میں ہی وہ یہودی بہت پچھتایا۔ کوئی بھی اب یہودی کے دن کنویں پر نہ آتا۔ ایک دن جب وہ گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ دیکھو، میرے دن نہ تو کوئی انسان اور نہ جانور آتا ہے۔ پہلے تو بکریاں آ جاتی تھیں جب وہ پیاسی ہوتی، اب تو مجھے ایک مکھی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن کل دیکھنا رش لگا ہوا ہوگا کیونکہ پانی مفت جو مل رہا ہوگا۔ میں کتنا پاگل تھا، میں کیسے مان گیا عثمان جیسے شخص کو اپنا حصہ دار بنانے کے لیے، جبکہ وہ ہر چیز جو اس کے پاس ہے مفت دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ میں تو تباہ ہو گیا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنا آدھا حصہ بھی اسے بیچ دوں۔ وہ شخص عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور بولا، میں نے اس بارے میں سوچا ہے اور میں تمہیں کنویں کا آدھا حصہ بھی اسی قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں جس پر تم نے پہلے خریدا تھا۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کنویں کا آدھا حصہ بھی خرید لیا۔ جو کوئی بھی کنویں پر جاتا مفت پانی حاصل کر سکتا تھا ہر روز۔ جو کوئی بھی اس کنویں سے پانی پیتا عثمان رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتا۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو چلا رہا تھا، میرے پاس ایک شیلڈ اور ذرہ بختر ہے بیچنے کے لیے، کون خریدنا چاہتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس پہنچے، بہت سے لوگ خریدنا چاہ رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ذرہ بختر پہچان لی اور پوچھا، کیا یہ علی کی ہے؟ تاجر بولا، ہاں۔ وہ یہ کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر رہے ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خبر پر غور کیا۔ علی رضی اللہ عنہ ایک بہادر انسان ہے اور وہ اس قیمتی ذرہ بختر کے حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تاجر بولا، 400 دینار۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو کہ ابھی میرے پاس اتنے دینار نہیں اور یہ مجھے دے دو۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے، انہوں نے 400 دینار ذرہ بختر کے اندر رکھے اور تاجر کو بھی وہ قیمت ادا کی جس پر وہ راضی ہوئے تھے، اور تاجر کو ذرہ بختر واپس کرتے ہوئے بولے، یہ علی کے پاس لے جاؤ، اس قیمتی ذرہ بختر کے حقدار صرف علی ہیں، انہیں میرا سلام کہنا اور بولنا کہ اپنی شادی پر جو پیسے اس کے اندر ہیں وہ استعمال کریں۔ بے شک عثمان رضی اللہ عنہ بڑے دل کے انسان تھے۔
مسلمانوں کی آرمی غربت کا شکار تھی۔ بھوکے سپاہیوں کے پاس نہ تو کھانا تھا اور نہ پیسے، ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی آتا نظر نہ آتا تھا، لیکن کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی حالت میں ہیں۔ آرمی کے اندر کچھ کافر منافقین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آرمی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل خوشی سے باغ باغ تھے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ سب کی مدد ہو سکے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ ہمیں کچھ کھانے کو عطا کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور وہ سب بے صبری سے اس برکت کا انتظار کرنے لگے جو بلا شبہ آئے گی۔ گھنٹے گزر گئے، شام ہونے والی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن خوراک کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ منافقین ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے، اس بار انہیں وہ حاصل نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، یہ بھوکے رہیں گے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، ان کو دیکھو، انہوں نے محمد کے الفاظ پر یقین کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، سورج غروب ہونے ہی والا ہے اور خوراک کے کوئی آثار نہیں۔ اپنے دلوں میں ایمان کی طاقت لیے بے فکر مسلمان بس انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں کوئی چلایا، وہاں دیکھو، کھانوں سے لدے اونٹ ان کی جانب آ رہے تھے۔ سپاہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خوشی سے چلانے لگے، اللہ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے، چلو دیکھیں کیا آیا ہے۔ اپنے ارد گرد بھیڑ کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص جو اونٹ لے کر آیا تھا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، جس کے پیچھے 9 اونٹ قطار میں کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ اونٹ کہاں سے آئے ہیں؟ مسکراتے ہوئے وہ شخص بولا، یہ عثمان کی طرف سے تحفہ ہیں۔ اونٹوں کو خوشی سے دیکھتے ہوئے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ عثمان کو دولت سے نواز، عثمان کو دولت سے نواز۔ منافقین بہت مایوس ہوئے کہ اس بار بھی محمد نے اپنے پیروکاروں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بازار گئے تھے، وہاں انہوں نے 14 اونٹ خریدے اور خوراک، جن میں سے انہوں نے 9 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آرمی کو بھیج دیے۔ سپاہی اس قدر خوش اور شکر گزار تھے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اس قدر دعائیں کی جتنی پہلے کسی کے لیے نہ کی ہوں گی۔ اس زمانے میں ایک غریب شخص تھا جو کہ اپنی غربت کی وجہ سے بہت افسردہ تھا۔ اس کی افسردگی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس دولت ہوتی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور اللہ اسے پسند فرماتا۔ اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بے حد پسند کرتا تھا، ان کے غنی ہونے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت کی وجہ سے۔ وہ اکثر کہتا تھا، کاش میں عثمان جیسا ہوتا۔ ایک دن مسجد کے باہر انتظار کرتے ہوئے اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ بولا، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں، آپ امیر ہیں اور غریب لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں، آپ غلام خرید کر ان کو آزادی دے سکتے ہیں، آپ کعبہ جا کر کبھی بھی حج کر سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بندے کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم مجھ پر رشک کرتے ہو؟ اس بندے نے اپنا سر ہلایا اور بولا، ہاں، میں آپ پر بے پناہ رشک کرتا ہوں، آپ بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ مسکراتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ بولے، اداس مت ہو، ایک غریب آدمی جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بے پناہ قیمتی ہے، کیونکہ امیر آدمی اپنے پاس موجود دولت کا کچھ حصہ دیتا ہے، جبکہ غریب آدمی اپنے پاس موجود سب کچھ دے دیتا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل خوش ہو گیا، وہ راضی ہو گیا اپنے آپ سے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ملازم کی غلطی پر بہت خفا ہو گئے اور اس کے کان زور سے کھینچے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اسے بلایا، وہ ڈرتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ معلوم نہیں اب کیا ہوا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے، کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے کان کیسے کھینچے تھے؟ پریشان ہوتے ہوئے ملازم بولا، جی۔
تو آج کا دن عدل کا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی میرے کان اسی طرح کھینچ لو جیسے میں نے تمہارے کھینچے۔ ملازم ہکا بکا آپ کو دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹے، یہ عدل کا وقت ہے۔ لیکن میرے آقا، لیکن کچھ نہیں، اگر آج تمہیں عدل نہ ملا تو تم آخرت میں عدل مانگو گے، اس لیے آؤ اور میرے کان کھینچ لو۔ اپنے کامتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ملازم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے کان ہلکے سے کھینچے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے، یاد کرو جیسے میں نے تمہارے کھینچے تھے، لہٰذا زور سے کھینچو۔ اس بار ملازم نے آپ کے کان اسی طرح زور سے کھینچے اور عثمان رضی اللہ عنہ آخرت میں اس کا حساب دینے سے آزاد ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی حیا کی وجہ سے مشہور تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں عثمان اتنا حیادار ہے کہ جتنا میں۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہے گھر میں ہوں یا باہر، آپ ہمیشہ ایک طرح رہتے، جبکہ گرم دنوں میں بھی آپ کو کبھی کسی نے قمیض اتارتے اور اپنے اوپر پانی ڈالتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن یہ حیا کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ گرم دن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے گھٹنوں سے اوپر کر رکھے تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ اسی حالت میں رہے اور اپنے دوست کو اندر آنے کی دعوت دی۔ یہ تین لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ پھر سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ اس بار عثمان رضی اللہ عنہ تھے جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک نیچے کر لیے۔ چار دوستوں کی دیر تک باتیں جاری رہیں اور پھر ایک ایک کر کے وہ رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب میرے بابا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے نیچے نہیں کیے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے نیچے کیے اور اپنی ٹانگیں ڈھانپ لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ جانتا ہے کہ فرشتے بھی عثمان کے سامنے حیا سے کام لیتے ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو میں کیسے نہیں حیا کروں گا اس کے سامنے اور اپنے آپ کو نہ ڈھانپوں۔ عثمان ایسا حیادار ہے کہ وہ اگر مجھے دیکھ لیتا کہ میرے گھٹنے نظر آ رہے ہیں تو وہ اندر نہ آتا، اس وجہ سے میں نے انہیں ڈھانپ لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، میرے تمام مسلمانوں میں سب سے حیادار عثمان ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور آرام فرمانے لگے۔ باغ کے دروازے سے ایک صحابی آپ کو دیکھ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ صحابی جو دروازے پر تھے انہیں وہاں انتظار کرنے کا بولا تاکہ نبی کریم کو اطلاع دیں کہ آپ سے عثمان ملنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے کہا، انہیں اندر آنے دو، ان سے کہو کچھ مشکلات کے لیے تیار رہیں جو کہ ان کے لیے ہیں، اور پھر انہیں بتا دو کہ انہیں جنت کی بشارت ہے۔ صحابی بھاگتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور دروازہ کھولا۔ جب عثمان دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آپ بولے، اے عثمان، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو بتلا دوں کہ آپ کو جلد ہی کچھ پریشانی ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے، تو اس صورتحال میں اور ہر صورتحال میں جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ اللہ ہے۔ پھر وہ صحابی بولے، اے عثمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ یہ خوشخبری سن کر عثمان رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہو گئے۔ نبی کریم کے پاس جاتے ہوئے آپ نے اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں۔ ان سب نے اپنے ننگے پاؤں پانی میں ڈالے اور ہمیشہ کی طرح چاروں دوست باتوں میں مشغول ہو گئے۔
مسلمان بیزنٹائن سے لڑنے کے لیے آرمی تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آرمی کا نام آرمی آف ڈیفیکلٹی رکھا تھا۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان غریب تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرمی کے لیے امداد طلب کی تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، چہ کہ وہ آرمی کے لیے کچھ دیتے۔ تو سارا زور امیر مسلمانوں پر آ گیا کہ وہ جتنا ہو سکتے ہیں اتنا صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو کوئی بھی آرمی کی مدد کرے گا اللہ اسے جنت سے نوازے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے، میں سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن آرمی کے لیے ابھی اور بہت کچھ چاہیے تھا۔ نبی کریم نے پھر لوگوں کو مدد کی اپیل کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ پھر بولے، میں 100 لدے ہوئے اونٹ اور صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم اور زیادہ خوش ہوئے اور پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، مدد کی اپیل کی۔ تیسری بار بھی عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں 100 سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اب سے کوئی عثمان سے حساب نہیں مانگے گا، وہ کیا کرے گا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر عثمان رضی اللہ عنہ اونٹوں اور سامان کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا ربی عثمان کو بخش دے ان تمام گناہوں کے لیے جو اس نے کیے یا کرے گا، ان تمام چیزوں کے لیے جو اس نے ظاہر یا پوشیدہ کی، اور ان تمام چیزوں کے لیے جو یہ اپنے اندر چھپاتا ہے یا کھلے میں کہتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سینکڑوں سونے کے ٹکڑے لے کر آئے اور نبی کریم کو پیش کیے۔ سونے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے بہت خوش ہوا، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ آپ وہاں پر کھڑے تھے کہ زلزلہ آ گیا اور پہاڑ سے پتھر نیچے گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پھر پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، اے احد ہلنا بند کر دے، تجھ پر ایک پیغمبر، ایک مقدس آدمی اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ زلزلہ تھم گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ابو بکر ایک مقدس آدمی اور نبی کریم پیغمبر ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم نے اشارہ فرمایا تھا کہ عمر اور عثمان شہادت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ آج تک جو کچھ انہوں نے کہا تھا سچ تھا، تو بلا شبہ یہ بھی سچ ہوگا۔ مکہ کافروں کے ہاتھوں میں تھا، مسلمان کعبہ آسانی سے نہیں جا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ جانے کی خواہش کی، لہٰذا انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ وہ 1500 آدمیوں کے ساتھ وہاں روانہ ہوئے۔ کسی بھی مسلمان نے اپنے ساتھ اپنی تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ رکھا۔ وہ مکہ والوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم جنگ کی نیت سے یہاں نہیں آئے۔ اپنا احرام پہنے کچھ دنوں کی مسافت سے دور وہ ایک جگہ رک گئے۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر مکہ میں پہنچ گئی۔ کچھ بھی ہو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صورتحال کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے پاس پیغام پہنچائے کہ ہم صرف کعبہ کے طواف کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ آپ کے بہت سے دوست اور رشتہ دار وہاں موجود تھے، لہٰذا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہوئے۔ ایک شخص نے پیارے نبی سے کہا، اگرچہ وہ ہمیں شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے، کم سے کم عثمان تو کعبے کا طواف کر لے گا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے بغیر عثمان کبھی بھی طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ جو ہی عثمان رضی اللہ عنہ مکہ داخل ہوئے، کفار نے انہیں قید کر لیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے کی کوشش کی، پر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ ہم صرف طواف کعبہ کر کے مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ کفار بولے، ہم صرف تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
باقیوں کو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پختہ لہجے میں نے کہا، میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مسلمان بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جب عثمان واپس نہ لوٹے تو مسلمانوں کے دل ان کے لیے فکر مند ہوئے اور پھر افواہ پھیل گئی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو بے چین دیکھا تو انہیں اکٹھا کیا۔ آپ نے ایک ایک سے باری باری بات کی اور ان سے بیعت لی، اور پھر اپنے ہاتھ آپس میں ملاتے ہوئے آپ بولے، ایک ہاتھ میرا ہے اور دوسرا عثمان کا، کیونکہ اس نے میرے اور اللہ کے لیے کوشش کی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کس قدر قیمتی ہیں اور نبی کریم کو ان پر کس قدر اعتماد ہے۔ اپنی تلواریں لے کر مکہ کی طرف بڑھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ مسلمان جانتے تھے کہ صرف تلواریں کافی نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی وہ ہچکچائے نہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا۔ عثمان کو زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ کافروں نے ایک قاصد نبی کریم کے پاس بھیجا اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ مدینہ شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، نہ کسی کے پاس خوراک تھی اور نہ اسے خریدنے کے لیے رقم۔ ایک دن گلیوں میں سب نے ایک آواز سنی، عثمان کا کاروان آ رہا ہے، عثمان کا کاروان آ رہا ہے۔ مدینہ میں اس کاروان کا بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ اس میں سینکڑوں اونٹ خوراک سے لدے ہوئے موجود تھے اور سب جانتے تھے کہ آپ بہت سخی ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد فرمائیں گے، لیکن مدینہ کے کچھ تاجر اس صورتحال سے خوش نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عثمان کے کاروان سے شہر داخل ہونے سے پہلے ہی مال خرید لے تاکہ مہنگے داموں انہیں بیچ سکے۔ وہ صرف منافع کا سوچ رہے تھے، انہیں اپنے ساتھیوں کی مدد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ تاجر شہر سے باہر جمع ہو گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو تاجر لوگ عثمان کے پاس گئے اور بولے، اے عثمان، ہم تمہارے پاس گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ پر عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں گندم نہیں بیچوں گا۔ تم گندم نہیں بیچ رہے؟ مگر کیوں؟ میں گندم نہیں بیچوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تاجروں نے بولا، ہم تمہیں 7 گنا زیادہ رقم دیں گے۔ نہیں، میں پھر بھی نہیں بیچوں گا۔ لیکن کیوں؟ کوئی ہے جو مجھے تم سے زیادہ دے گا، میں اسی کو گندم دوں گا۔ تاجروں نے قیمت اور بڑھائی مگر عثمان رضی اللہ عنہ نہ مانے، لہٰذا تاجر شکایت لے کر خلیفہ وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اے ابو بکر، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان نے کیا کیا؟ نہیں، مجھے بتلاؤ۔ ہم نے بہت اچھی قیمت سے اس کی گندم خریدنی چاہی مگر پھر بھی اس نے ہمیں گندم بیچنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس غربت کے دور میں ایسا کرنا صحیح ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولے، عثمان پیارے نبی کے داماد اور جنت میں ان کے ساتھی ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تمہیں یقیناً کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ باقی تاجروں نے اس پر اصرار کیا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو یہی جواب دیا اور پھر وہ سب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اے عثمان، کیا یہ سچ ہے جو تاجر کہہ رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا اور بولے، ہاں یہ سچ ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے گندم خریدے، میں یہ گندم پہلے ہی بیچ چکا ہوں، جس نے مجھے کئی گنا زیادہ ادا کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف ایک لفظ سے جواب دیا، اللہ۔ کیا؟ ہاں، میں نے اپنی ساری گندم اللہ کو بیچ دی ہے کیونکہ وہ مجھے 700 گنا زیادہ اجر دے گا جو یہ کبھی نہیں دے سکتے۔ اب میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور اللہ کے لیے انہیں گندم دوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تمام لوگوں کو گندم بانٹنے کا، جو لوگ بھی غریب اور ضرورت مند تھے، لیکن یہ سب عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کافی نہ تھا۔ آپ نے اپنے کارواں کے سارے اونٹ ذبح کیے اور غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے عثمان کا ماتھا چوما اور انہیں مبارکباد دی۔ میں نے تاجروں کو یہی کہا تھا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگلے دن ابو بکر جب عثمان سے ملے تو انہیں بولے، اے عثمان، رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے
انہوں نے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں گلاب کا گلدستہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، میں عثمان سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے صدقہ کا بہترین عمل کیا ہے جسے اللہ نے قبول کیا ہے۔ یہ خبر سن کے عثمان رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ ایک بار پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے، تمام مومنین میں عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فیاض ہیں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کا قریبی دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرا دوست عثمان ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو جنت کی بشارت تھی، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین زندگی گزاری۔ پوری رات جب تک کہ صبح نہ ہو جائے آپ اللہ کی عبادت کرتے اور قرآن پڑھتے۔ ایک رات آپ اپنے بستر سے اٹھے اور خاموشی سے گھر کے باہر نکلے وضو کرنے کے لیے۔ جب آپ پانی لا رہے تھے، آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بولا، آپ کو کسی غلام کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے وضو کے لیے پانی لاتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے، یہ رات ان کے لیے آرام کا وقت ہے، ان کا اس حق سے انکار کرنا درست نہیں۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے، لیکن آپ نے کبھی غرور نہیں کیا۔ دل سے آپ ایک سادہ انسان تھے اور بالکل اسی طرح رہتے تھے جیسے باقی لوگ۔ حتیٰ کہ جب آپ خلیفہ بھی بن گئے تو آپ نے ایسی ہی سادہ زندگی گزاری، اور یہ سب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے، مگر خاص اللہ کے لیے اور نبی کی سنت کے لیے۔ مسلمانوں کی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے دستیاب ہوتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آتے یا مسائل کے حل کے لیے۔ ایک دن کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص جو کہ کافی اداس لگ رہا تھا کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے تھے اسے چھوڑا اور بولے، میرے بھائی کے بیٹے بیٹھو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد بولا، میں اپنے باغ میں عبادت کر رہا تھا کہ میں نے ایک پرندے کو چہچہاتے سنا۔ وہ اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ایک شاخ پر بیٹھا میرے مخالف سمت میں۔ اس کے رنگ بھی اس کی آواز کی طرح بے حد خوبصورت تھے۔ میں اس میں کھو گیا اور پھر وہ پرندہ اڑ گیا۔ اس لمحے مجھے خیال آیا کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس شخص کو غور سے سن رہے تھے کہ اس کہانی کا آخر کیا ہوگا۔ کہانی کو زیادہ لمبا کیے بغیر وہ شخص بولا، میرے باغ کی خوبصورتی نے مجھے نماز سے غافل کر دیا اور اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اس گناہ کے باعث میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے لیے اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی مجھ سے میرا باغ لے لیجیے اور اسے جیسا آپ چاہیں استعمال کریں۔ ایک لمحے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا جواب دیں، بلکہ انہیں توقع نہ تھی اس چیز کی۔ اس شخص کے چہرے پہ اداسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا باغ قبول کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا باغ بہت اچھے پیسوں پر بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مسلمانوں کی آرمی نے بہت سے علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کی سلطنت یورپ، افریقہ اور ایشیا تک پہنچ گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس اسلامی سلطنت کو جزیروں کو فتح کر کے اور پھیلانا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ اسلامی بحری افواج کی تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں اللہ کا علم نہ ہو۔ ان فتوحات سے اسلامی سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ مسائل بھی جنم لے رہے تھے۔ فتح کی ہوئی نئی زمین پر نئے ہونے والے مسلمان قرآن سیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ایک دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے لگے جو انہوں نے سیکھا تھا اور غلطیاں نکالنے لگے ان کی پڑھائی میں۔ وہ کہتے تھے، میرا پڑھنا تمہارے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، جیسے تم پڑھتے ہو اس میں غلطیاں ہیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ کا بیج پھوٹتے دیکھ کر ایک صحابی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمان قرآن کو لے کر آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو لے کر انہیں تنازع میں پڑھنے سے روکنا چاہیے اور ہمیں جلد ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔
عثمان رضی تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہوا تھا، فوراً یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ آپ کے پاس ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے قرآن کی کاپی موجود ہے، برائے مہربانی مجھے وہ بھیج دیں، ہم اس سے مزید کاپیاں بنائیں گے اور تمام عالم اسلام کو بھیجیں گے۔ حفصہ رضی تعالیٰ عنہ نے وہ کاپی عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کو بھیج دی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس کاپی سے 6 کاپیاں بنا لی گئیں اور یہ یقین دہانی کی گئی کہ اس میں نقطے کا بھی فرق نہ ہو۔ ایک کاپی مدینے میں رکھی گئی جبکہ باقی بڑی تمام اسلامی ریاستوں میں بھیج دی گئی۔ اس دن سے ہر کوئی صحیح قرآن پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نئی آیت کی وحی ہوتی، وہ اور ان کے صحابی اسے یاد کر لیتے اور لکھ لیتے تھے۔ یہ آیات بڑے کھجور کے پتوں، فلیٹ پتھروں یا چمڑے پر لکھی جاتی تھیں اور یہ کام بہترین پڑھنے لکھنے والوں کے سپرد تھا۔ اس گروپ میں ایک شخص ماروان بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آیات لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا اور آپ کبھی کبھار اسے نئی وحی ہوئی آیات کو لکھنے کا بھی کہتے تھے۔ ایک دن جب آپ کو وحی ہوئی تو اسے لکھنے کے لیے آپ نے ماروان کو بلایا۔ ماروان نے اپنا قلم نکالا اور لکھنے لگا جو نبی کریم اسے بتا رہے تھے۔ جب وہ سورہ ختم ہوئی تو آپ نے اسے ہدایت کی کہ اس کا نام العمران رکھ دو۔ ماروان کچھ دیر کے لیے رکا اور لفظ عمران پر پھنس گیا۔ اس نے اپنے نام ماروان کے بارے میں سوچا، یہ دو نام ملتے ہیں، کیوں نہ عمران کی جگہ اس سورہ کا نام المروان کر دوں، اس طرح اس کے خاندان کا نام ہمیشہ رہے گا۔ تو اس نے بجائے اس کے جو پیارے نبی نے رکھوایا تھا، اس نے اس سورہ کا نام المروان لکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً جان گئے جو اس نے کیا۔ یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا ایک چھوٹا سا لفظ بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم نے ماروان سے بولا اس کا نام ٹھیک کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے بولے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم ہمارے درمیان رہو، اور اس مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ماروان نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور وہ اس پر شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی غلطی مانی اور مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ماروان نے ان سے اجازت طلب کی مدینہ لوٹنے کی، پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی۔ 2 سال بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ماروان نے ان سے اجازت طلب کی مدینہ لوٹنے کی، پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا اور اسے مدینے سے بہت دور بھیج دیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ماروان بہت خوش تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی معاف کر دینے والی عادت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ماروان آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا کہ مجھے مدینہ لوٹنے کی اجازت دے دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ماروان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ نے اسے معاف فرما دیا اور مدینہ لوٹنے کی اجازت دے دی۔ ماروان اکثر آپ کے پاس آتا اور وہ آپ کی تعریف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا سیکرٹری کے طور پر مقرر کر لیا۔ اس دوران وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مصر سے ایک کمیٹی اپنے گورنر کی شکایت لے کر آئی۔ آپ بولے، ٹھیک ہے، میں تمہارے گورنر کو تبدیل کر دیتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کس کو مقرر کرنا ہے۔ کمیٹی بولی، اس پوزیشن کے لیے بہترین شخص ابو بکر کے بیٹے محمد ہیں۔ مشاورت کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے ماروان کو بلایا اور ایک خط لکھنے کا بولا، اے مصر کے لوگوں، میں اس وقت کے گورنر کو معطل کرتا ہوں اور ابو بکر کے بیٹے محمد کو مقرر کرتا ہوں۔ ماروان کے دل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اسے مدینہ لوٹنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تھا، میں ایسے شخص کو کبھی مدینے آنے کی اجازت نہ دوں جسے اللہ کے نبی اور ابو بکر نے اجازت نہیں دی۔
اس دن سے ماروان بدلہ لینا چاہتا تھا اور آخر کار موقع اس کے ہاتھ لگ گیا۔ چپکے سے اس نے مصر کے گورنر کو ایک اور خط لکھا کہ یہ خط عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔ تم مصر کے گورنر ہو، ابو بکر کا بیٹا تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تمہیں معطل کر دیا گیا ہے اور تمہاری جگہ اسے مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مصر کے گورنر تم ہی رہو گے، ہاں البتہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دو۔ یہ بہت خوفناک منصوبہ تھا، لیکن ماروان بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھول گیا کہ سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ خط تو لکھ لیا گیا پر اسے سرکاری بنانے کے لیے مہر کی ضرورت تھی۔ اب اسے عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کی تلاش تھی، مگر وہ اسے کیسے حاصل کرے؟ ماروان جانتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی انگوٹھی کبھی نہیں اتارتے تھے، سوائے جب انہیں ٹوائلٹ جانا ہو، تو جو کوئی بھی ان کے قریب ہوتا اسے پکڑا کر وہ وہاں جاتے، کیونکہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ماروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے یہ دکھاوا کرنے لگا جیسے کسی کام میں مصروف ہو، اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عثمان رضی اللہ عنہ واش روم جانے کے لیے اٹھے۔ ماروان چونکہ ان کے سب سے قریب بیٹھا تھا، انہوں نے اپنی انگوٹھی اسے پکڑائی اور واش روم چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے اسے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے احساس نہ ہوا کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے وہ اسلامی سلطنت کے لیے کس قدر خطرناک ہوگا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے جلدی سے خط پر مہر لگائی اور باہر قاصد کے پاس آیا اور بولا، یہ فوری پہنچانا ہے، جلدی مصر کے گورنر کے پاس اسے لے جاؤ، تمہیں محمد اور کمیٹی کے ارکان وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ قاصد بولا، پریشان نہ ہو، میں پرندے کی طرح اڑ کر سب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ قاصد کو بھیج کر ماروان واپس اندر آیا۔ واش روم سے باہر آ کر عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی واپس لی اور دونوں کام کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ابو بکر کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ اور کمیٹی مصر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں وہ آرام کی نیت سے ایک پہاڑی پر رکے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جلدی میں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ شخص ان کے قریب پہنچا تو انہیں دیکھ کر اس نے اپنا رستہ بدل لیا۔ یہ حرکت مشکوک تھی۔ محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے بندے اس کے پیچھے بھیجے۔ کچھ دیر بعد ہی آپ کے بندے اس شخص کو پکڑ کر لے آئے۔ اس کی تلاشی لی گئی مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اس کی پانی کی بوتل کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے خط برآمد ہوا۔ اسے پڑھنے کے بعد ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ایسا خط عثمان کیسے لکھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مہر اس خط پر موجود تھی۔ کمیٹی نے اپنا سامان باندھا اور مدینہ روانہ ہوئے تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھ سکیں۔ محمد رضی اللہ عنہ کو غصے سے بھرے ہوئے مدینہ واپس آتا دیکھ کر منافقین آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور ایسا مجمع بہت بڑا ہو گیا۔ وہ سیدھا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ایک لمبی بحث کے بعد آخرکار سچ سامنے آیا کہ یہ حرکت ماروان کی ہے، جس نے محمد رضی اللہ عنہ کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ البتہ غصے میں بھرے مجمع کو پرسکون کرنا اب مشکل تھا۔ وہ بولے، اے عثمان، یہ قاصد تمہارا ہے، جس اونٹ پہ یہ سوار تھا وہ تمہارا ہے، اس خط پر مہر تمہاری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ماروان کا ہے، مگر پھر بھی ذمہ داری تمہاری ہے، لہٰذا تم خلافت سے استعفیٰ دے دو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجمع کی یہ شرط پوری نہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ بہت سال پہلے پیارے نبی نے ان کو خبردار کیا تھا، یہ کہہ کر، اے عثمان، اللہ تمہیں چادر دے گا پہننے کے لیے، مگر منافقین تمہیں اسے اتارنے کا بولیں گے، اسے مت اتارنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تم بھی جنت نہ دیکھ سکو گے۔ جب مایوس شہریوں کو یہ احساس ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ استعفیٰ نہیں دیں گے، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے حامیوں کو باغیوں سے لڑنے سے منع فرما دیا۔ وہ پیارے نبی کے شہر میں کوئی خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے غلام بھی آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، جو بھی اپنا ہتھیار نیچے رکھے گا میں اسے آزاد کر دوں گا۔
یہ حکم تھا، لہٰذا ہر کسی کو اپنے ہتھیار نیچے رکھ دینا تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کی خبر سنی تو انہوں نے ان کے گھر اپنے بیٹوں کو بلوایا اور حکم دیا، اگر کوئی عثمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اپنی تلوار لو اور اسے قتل کر دو، کسی کو عثمان کے گھر داخل نہ ہونے دینا۔ پیارے نبی کے دو نواسے اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر حفاظت کرنے لگے اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کرے۔ یہ لگ رہا تھا کہ باغی تیار نہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ چھوڑنے کے لیے۔ بہت سے باغی مدینہ کی گلیوں میں تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر سکون سے تھے اور ہمیشہ کی طرح قرآن پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ کو پیاس لگی، پانی کی ایک بوند بھی گھر میں موجود نہ تھی اور باہر سے پانی لانا ناممکن تھا۔ باغی کسی کو آپ کے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر گئے اور باغیوں کو مخاطب کیا، اے مصریوں، جو آپ کو اکسا رہے ہیں آگے بڑھیں۔ دو ہٹے کٹے آدمی آگے بڑھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور بولے، مدینہ میں اور کوئی کنواں نہ تھا سوائے روما کے۔ میرے پیارے نبی، جیسا چاہتے تھے میں نے وہ کنواں اپنے پیسوں سے خریدا اور اب تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ اسی وقت ایک شخص بولا، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ آگے بولے، پیارے نبی کی مسجد مسلمانوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تھی اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بھی اس مسجد کو بڑا کرے گا اللہ اسے جنت سے نوازے گا۔ وہ میں تھا جس نے اسے بڑا کیا، اور اب تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، یا تم اس بارے میں جانتے نہیں؟ ایک بار پھر دونوں اکٹھے بولے، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، بے شک آپ سچ بول رہے ہیں۔ گہری سانس لیتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ آگے اونچی آواز میں بولے تاکہ ہر کوئی سن سکے، اسلام اور اللہ کے نام پر کہو، کیا وہ میں نہیں تھا جس نے مشکل کی فوج کو اپنے مال سے لیس کیا تھا؟ ہاں، وہ آپ ہی تھے۔ میں تم سے پھر اللہ اور اسلام کے نام پر پوچھتا ہوں، ایک بار احد کے پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور میں کھڑا تھا کہ زلزلہ آ گیا، پتھر نیچے گرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پاؤں مار کر یہ ارشاد فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، کیونکہ تجھ پر اللہ کا نبی، ایک مقدس شخص اور دو شہید کھڑے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ ایک بار پھر دونوں نے مل کر کہا، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے۔ اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ بولے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے شہید کہا تھا، اللہ کی قسم میں شہید ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ مڑے اور اپنے گھر کے اندر واپس چلے گئے۔ کچھ باغیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت افسردہ ہوتے ہوئے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر کچھ لوگوں پر مختلف اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ ان کے گھر کا محاصرہ ختم کر دیتے، انہوں نے ان کے گھر کا گھیرا نہ چھوڑا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیوی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی جب یہ سب ہو رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لائے۔ باغیوں نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ آخری وقت تک نبی کریم کے ساتھ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، اے خلیفہ وقت، اب ہمیں لڑنا چاہیے ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پرسکون نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور بولے، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں مجھ سمیت لوگوں کو مرتے دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی؟ بغیر ہچکچائے آپ بولے، نہیں۔ درد بھری مسکراہٹ لے کر آپ رضی اللہ عنہ بولے، تو پھر باغیوں سے مت لڑو، ایک شخص کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے سب کو مارنا۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ تھے، ابو ہریرہ سے بہتر کون جانتا تھا۔ کچھ لمحے انہوں نے سوچا اور پھر آپ چل دیے۔ کچھ دیر بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آئے۔ پختہ لہجے میں آپ بولے، اے عثمان، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ باغیوں کی تعداد سے کم ہے، لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا، برائے مہربانی ہمیں لڑنے کی اجازت دیں۔
عثمان رضی اللہ عنہ بولے، خبردار ایسا کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا، جو کوئی بھی میری خاطر خون بہانے کی کوشش کرے گا میں اسے اللہ پر ایمان یاد دلاؤں گا۔ بے بسی سے اپنی تلوار پکڑے ہوئے زبیر رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد زید ابن تحبت رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ مسلمانوں کے مددگار تھے جب وہ پہلی بار مدینہ آئے تھے۔ وہ بولے، اے خلیفہ وقت، آپ کے مددگار ایک حکم کا انتظار کر رہے ہیں دروازے پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو ان باغیوں سے لڑ کر بچا سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب ایک بار پھر وہی تھا، لڑائی کبھی نہیں۔ زید رضی اللہ عنہ بھی بغیر عثمان رضی اللہ عنہ کو قائل کیے وہاں سے چلے گئے۔ اس بار جنگجو سعید رضی اللہ عنہ آئے، اپنی ہاتھ میں تلوار لیے پرعزم ہوئے بولے، اے مومنوں کے سردار، آپ کب تک ہمیں انتظار کروائیں گے؟ یہ باغی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی ہم پر تیر پھینکتا ہے، کوئی پتھر، اور کوئی ہمیں تلوار دکھاتا ہے، ہمیں حکم دے لڑنے کا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نرمی سے بولے، اگر میں ان سے لڑوں تو میں جانتا ہوں کہ میں جیت جاؤں گا، مگر میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں اللہ کا انصاف چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہو عنقریب ہم اللہ کی موجودگی میں انصاف کا سامنا کریں گے، لیکن لڑائی اس کا میں حکم نہیں دوں گا۔ سعید جوان تھے، وہ باغیوں کے اس ظلم کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور بولے، اللہ کی قسم میں آپ سے اب اور نہیں پوچھوں گا، میں اپنی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ انہیں نہ روک سکے، وہ تیزی سے باہر نکلے اور باہر کھڑے لوگوں سے لڑنے لگے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس واقعے سے بہت افسردہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سعید جیسے ہزاروں جنگجو انتظار کر رہے ہیں آپ کے حکم کا کہ آپ کی خاطر ان باغیوں سے لڑیں، پر اس کی وہ اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایسا خون نہیں بہنا چاہیے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، وہ آپ کے گھر میں تیر برساتے اور جو کوئی بھی آپ کے گھر جاتا اس کو تانا زنی کرتے۔ یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ آخری رات عثمان رضی اللہ عنہ کی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، اے عثمان، کیا انہوں نے تمہارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے اور تمہیں قیدی بنا لیا ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ اے عثمان، کیا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ پیارے نبی نے انہیں ایک پانی کا گلاس دیا جو انہوں نے آہستہ آہستہ پیا، ان کے پورے جسم میں جیسے ٹھنڈک ہو گئی ہو۔ آخر میں پیارے نبی بولے، اے عثمان، کیا تم بچائے جانے کے لیے مدد چاہتے ہو یا شام میں میرے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ خوشی سے بولے، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ شہید ہو کر روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا خواب یاد کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا جیسے آپ کے دل کو پر لگ گئے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد باغی آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے آخر کار انہوں نے پیچھے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس دن عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ ایسا دکھا رہے تھے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ان باغیوں نے اس عظیم انسان کو قتل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ 82 سال کے تھے۔ خلافت کے 12 سال کے بعد آپ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔